میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں مرد کا ہونا ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بیٹا پیدا ہونا فتح کی علامت تھی اور بیٹی کا ہونا ایک ایسی شکست جس کا داغ عمر بھر ماتھے سے نہیں دھلتا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے ہمیشہ اپنے ابا کو اپنے تایا اور چچا کے سامنے سینہ تان کر چلتے دیکھا تھا، کیونکہ ان کے ہاں 3 بیٹے تھے۔ مگر میرے نصیب کا کھیل تب شروع ہوا جب میری شادی صبا سے ہوئی۔ صبا ایک بہت ہی معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو ہمیشہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ شادی کے پہلے سال جب وہ امید سے ہوئی تو پورا گھر مٹھائیوں اور خوشیوں کی امید میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری ماں ہر وقت مصلے پر بیٹھی رہتی اور یہی دعا کرتی کہ یا اللہ ثاقب کی گود ہری کر دے اور اسے وارث عطا کر دے۔ میں بھی اسی غرور میں رہتا تھا کہ میرا پہلا بچہ بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ میں خود کو بہت طاقتور اور بڑا مرد سمجھتا تھا۔ مگر جب ہسپتال کی نرس نے باہر آ کر یہ خبر سنائی کہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تمانچہ مار دیا ہو۔ میں نے اس نرس کی طرف دیکھا تک نہیں اور ہسپتال کے کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ وہ پہلی بیٹی جس کا نام صبا نے بڑے پیار سے نور رکھا تھا میرے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ میں گھر آیا تو سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ میری ماں جو پہلے دعائیں مانگ رہی تھی اب کونے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور نور بڑی ہونے لگی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی اور اپنی ننھی انگلیوں سے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی تو میں اپنا ہاتھ جھٹک دیتا، کیونکہ میں اس کی معصومیت میں مجھے اپنی وہ ہار نظر آتی تھی جو میں نے معاشرے کے سامنے تسلیم کی تھی۔ صبا چپ چاپ سب سہتی رہتی، وہ کبھی مجھ سے شکایت نہیں کرتی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا درد میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ 2 سال بعد جب صبا دوبارہ امید سے ہوئی تو اس بار میرے اندر کا خوف غصے میں بدل چکا تھا۔ میں نے صبا کو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ دیکھو صبا، اس بار مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مجھے میرا وارث چاہیے۔ اگر اس بار بھی وہی ہوا تو میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ صبا خاموشی سے روتی رہتی تھی۔ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اللہ کی مرضی کہتی، مگر میرے نزدیک یہ اس کی کمزوری تھی۔ میری تایا کا بیٹا جو مجھ سے چھوٹا تھا اس کے ہاں بیٹا ہو گیا تھا، اور اس دن ہمارے گھر میں مٹھائی آئی تو میں نے وہ مٹھائی اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دی۔ میرا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کا فرنیچر تک توڑ دیا تھا۔ صبا نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں نے اسے دیوار سے دے مارا اور کہا کہ تم منحوس ہو، تمہارے قدم اس گھر کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے صبا کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کی اور 3 دن تک گھر نہیں آیا۔ میری ماں نے صبا کو جلی کٹی سنانا شروع کر دی کہ تم نے میرے بیٹے کا نصیب جلا دیا ہے، تمہاری وجہ سے آج وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ میری دونوں بیٹیاں نور اور حیا اب گھر کے کونے میں دبک کر رہتی تھیں۔ وہ جب بھی میری آواز سنتی تو اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ ان سے پیار نہیں کرتا بلکہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ میں اکثر بیٹھک میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ باتوں باتوں میں طنز کرتے کہ ثاقب میاں اب تو لڑکیوں کا اسکول کھول لو، تمہارے ہاں تو بس یہی ہونا ہے۔ ان کے یہ کہے میرے کانوں میں سیسے کی طرح اترتے اور میں اندر ہی اندر سلگتا رہتا۔ ایک دن ہمارے خاندان میں ایک بڑی تقریب تھی جہاں سب مرد اکٹھا تھے۔ میرے چچا نے بڑے فخر سے اپنے پوتوں کو گود میں بٹھایا ہوا تھا اور انہیں مٹھائیاں کھلا رہے تھے۔ میں ایک کونے میں تنہا بیٹھا تھا۔ جب سب نے اپنی اپنی جائیدادوں اور وارثوں کی باتیں شروع کی تو چچا نے میری طرف دیکھ کر کہا، ثاقب تم کیوں خاموش ہو؟ آخر تمہیں بھی اپنی جائیداد کا سوچنا ہے، تمہارے بعد یہ سب کس کا ہوگا؟ تمہارے بھتیجے ہی تو سنبھالیں گے نا۔ ان کی اس بات پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے تھے۔ وہ ہنسی میرے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا اور سیدھا صبا کے پاس گیا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آیا۔ میری دونوں بیٹیاں چیخنے لگی تھیں اور اپنی ماں سے لپٹ گئی تھیں، مگر مجھ پر جیسے خون سوار تھا۔ میں نے صبا سے کہا کہ دیکھو صبا، اگر تیسری بار بھی بیٹی ہوئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا اور ان لڑکیوں کو بھی تمہارے ساتھ نکال دوں گا۔ مجھے بوجھ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میرا نام روشن کرے۔ صبا زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور نور اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹیوں پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، بلکہ مجھے لگا کہ یہ میری دشمن ہیں جو میرے وقار کو خاک میں ملا رہی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور میں ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ میں نے گھر میں ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ میں صرف کام پر جاتا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ جاتا۔ صبا میرے پاس کھانا لے کر آتی تو میں تھالی الٹ دیتا، اسے کہتا کہ یہ کھانا کھانے کا میرا حق تب بنے گا جب تم مجھے میرا بیٹا دو گی۔ صبا کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت مصلے پر بیٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگتی اور پیروں فقیروں کے پاس جاتی تاکہ اسے بیٹا مل سکے، مگر میرے اندر کا شیطان اب پوری طرح جاگ چکا تھا۔
जो किसी भी कीमत पर अपनी अना की जीत चाहता था। इसी कश्मकश और तनाव में 1 साल और गुजर गया और फिर वो दिन आया जब सबा ने मुझे बताया कि वो तीसरी बार उम्मीद से है। ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई बल्कि एक ऐसा खौफ महसूस हुआ जो मैं पहले कभी नहीं जानता था। मैंने सबा की आंखों में देखा और बहुत खामोशी से कहा, सबा याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी नाकामी हुई तो तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। सबा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से किचन में चली गई और मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। अब यहाँ से मेरी जिंदगी का वो होलनाक सफर शुरू होने वाला था जिसकी मंजिल तबाही के सिवा कुछ नहीं थी। मैंने सबा पर नजर रखना शुरू कर दी थी कि वो क्या खाती है, कहाँ जाती है और किससे बात करती है। मैंने उसे किसी भी तकरीब में जाने से रोक दिया था ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। खानदान की औरतें अब हमारे घर कसरत से आने लगी थी। वो सबा को मशवरे देती कि फलां पीर के पास जाओ, फलां दम करवाओ और फलां चीज खाओ। मेरी माँ ने तो घर में तावीज़ों का ढेर लगा दिया था। हर रोज एक नया तावीज़ सबा के गले में डाल दिया जाता या उसे पिलाया जाता। सबा एक मशीन की तरह इन सब बातों पर अमल करती क्योंकि वो अपना घर बचाना चाहती थी। मगर मैं जानता था कि मेरे अंदर का गुस्सा एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। मुझे हर रात ख्वाब में वो कह सुनाई देते जो बैठक में लगाए गए थे और मैं पसीने में शराबूर होकर उठ बैठता। सबा मेरे कंधे पर हाथ रखती तो मैं उसे झटक देता और कहता कि मुझसे दूर रहो। जब तक तुम मुझे खुशखबरी नहीं देती तुम मेरी बीवी नहीं हो, सिर्फ एक बोझ हो। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे गिर्द दबाव का घेरा तंग होता जा रहा था। सिर्फ मेरा घर ही नहीं बल्कि पूरा गाँव और बरादरी जैसे मेरी टोह में लगी हुई थी। मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो मुझे लोगों की नजरों में एक अजीब सा तंज महसूस होता था। एक दिन मैं चौक पर बैठा था कि मेरा बचपन का दोस्त असलम मेरे पास आकर बैठ गया। उसने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्यों साकिब मियाँ, सुना है इस बार फिर से तैयारी है। देखना भाई, इस बार कोई गलती ना हो जाए वरना लोग तो पहले ही बातें कर रहे हैं कि साकिब की लकीर में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। मैंने दांत पीसते हुए उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से उठ गया, मगर उसकी हंसी मेरे कानों में काफ़ी देर तक गूंजती रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो ताया अब्बा हमारे घर आए हुए थे। मुझे देखते ही बोले, साकिब इधर आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक पीर साहब से बात की है। वो बहुत दूर रहती हैं मगर उनका दम कभी खाली नहीं जाता। तुम सबा को लेकर वहाँ जाओ। आखिर कब तक हम बेटियों के आसरे पर बैठे रहेंगे? तुम्हारा नाम रोशन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैंने सर झुकाकर उनकी बात सुनी क्योंकि उनके लहजे में जो नसीहत थी वो दरअसल एक हुक्म था जिससे इनकारी मुमकिन ना थी। मेरी माँ भी वहीं पास बैठी थी। उन्होंने फ़ौरन तायद की और बोली, हाँ साकिब, मैंने तो सबा को कह दिया है कि अगर इस बार भी वही हुआ तो मैं खुद तुम्हारा दूसरा निकाह करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर घर के अंदर सबा की हालत ये थी कि वो मुझसे नजरें चुराने लगी थी। वो हर वक्त डरी डरी रहती और उसकी खामोशी मुझे मजीद चिढ़ाती थी। एक रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो जय नमाज पर बैठी रो रही थी। मैंने गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा, ये रोना धोना बंद करो सबा, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे अमल चाहिए, मुझे वो वारिस चाहिए जिसके लिए मैं हर रोज बाहर जलील हो रहा हूँ। सबा ने सिसकियां लेते हुए कहा, साकिब तुम क्यों नहीं समझते कि ये सब मेरे बस में नहीं है। अल्लाह से डरो और उसकी रज़ा में खुश रहना सीखो। उसकी ये बात सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने उसे दीवार से लगाया और कहा, खामोश रहो। अगर इस बार भी तुमने वही मनहूस खबर सुनाई तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से ऐसे निकालूंगा जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है। इसी दौरान मेरी बहन की नंद की शादी आई। पूरा ख़ानदान वहाँ जमा था। मैं अपनी बीवी और बेटियों के साथ वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी कटहरे में खड़ा हूँ। औरतें सबा को घेर कर खड़ी हो गई और उसे तरह तरह के मशवरे देने लगी। एक बूढ़ी औरत ने सबा का पेट देकर कहा, मुझे तो लगता है इस बार भी वही होगा, इसकी शक्ल बता रही है। ये सुनकर मेरा जी चाहा कि मैं उस औरत का गला दबा दूं, मगर मैं कुछ नहीं कर सका था। मैंने देखा कि सबा का चेहरा आंसुओं से तर था। वो उन सब के दरमियान एक मुजरिम की तरह खड़ी थी। वहाँ मर्दों की महफिल में भी यही हाल था। मेरे कज़न अपने बेटों को गोद में बिठाए फख्र से उनकी शरारतों की बातें कर रहे थे और मैं एक कोने में अपनी छोटी बेटी हया को लिए बैठा था जिसने मेरा दामन थाम रखा था। मुझे अपनी ही बेटी से नफरत होने लगी कि उसकी वजह से आज मैं उन सब के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। इस वाक़े ने मेरे अंदर एक जुनून पैदा कर दिया था। मैंने सोचा कि मैं 9 माह तक इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे अभी पता करना है कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है। मैंने सबा से कहा कि हम शहर जाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। सबा ये सुनकर कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साकिब नहीं, ये गुनाह है।
ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوگا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اسے دھمکایا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں آج ہی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ بیچاری میرے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر التجا کرنے لگی کہ ثاقب ایسا نہ کرو، مگر میرے سر پر تو انا کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے زبردستی منا لیا اور اس سے کہا کہ کل صبح ہم شہر کے اس کلینک جائیں گے جس کا ذکر میرے دوست نے کیا تھا۔ پوری رات صبا کمرے کے کونے میں بیٹھی روتی رہی اور میں بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کل ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیٹا ہے تو میری ساری زندگی کی ذلت ایک پل میں ختم ہو جائے گی۔ میں گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گا، میں تایا ابا کے سامنے سر اٹھا کر چلوں گا اور میں صبا کو وہ تمام خوشیاں دوں گا جو میں نے اس سے چھین لی ہیں۔ مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر پھر سے وہی ہوا تو کیا ہوگا۔ اس ڈر کو میں نے اپنے غصے کے نیچے دبا دیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبا نے صبح کے وقت مجھ سے آخری بار کہا، ثاقب ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اللہ کی مصلحت میں دخل نہ دو۔ مگر میں نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ صبح کے دھندلکے میں جب ہم گھر سے نکلے تو میری دونوں بیٹیاں دعا اور حیا صحن میں کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ صبا نے مڑ کر انہیں دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری، جیسے اسے معلوم ہو کہ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم موٹر سائیکل پر شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راستے بھر صبا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ بس میرا کرتا پیچھے سے تھامے ہوئے تھی اور میں تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہا تھا، جیسے میں کسی منزل کی طرف نہیں بلکہ اپنے نصیب سے لڑنے جا رہا ہوں۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل میں مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا، مگر میرا مقصد بڑا تھا۔ مجھے وہ سچ جاننا تھا جو میری مردانگی کی مہر بننے والا تھا۔ کلینک کے قریب پہنچ کر صبا کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی تھی۔ اسے ابکائیاں آنے لگیں اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے ایک جگہ بٹھایا اور پانی پلایا، مگر میرے لہجے میں ہمدردی کی بجائے بیزاری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈرامے بند کرو اور جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ صبا نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے میرے پیچھے چلنے لگی۔ کلینک کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائے، مگر پھر طیبہ کا وہ طنز یاد آیا اور میں نے دروازہ دھکیل دیا۔ اندر کا منظر بڑا عجیب تھا۔ عورتیں برقعوں میں لپٹی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں اور ہر چہرے پر وہی خوف اور امید تھی جو صبا کے چہرے پر تھی۔ میں نے رجسٹریشن کروائی اور صبا کو بیٹھنے کا کہا۔ اب بس چند منٹ کی دوری تھی اور میرا وہ سچ میرے سامنے آنے والا تھا جس کے لیے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کی خوشیاں داؤ پر لگا دی تھیں۔ آخر کار کچھ دیر بعد ہماری باری بھی آ گئی تھی۔ جب ہم کمرے میں گئے، اندر کا منظر بڑا خوفناک تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈاکٹر بیٹھی تھی جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں بھی ساتھ اندر آ گیا تھا کیونکہ بیوی کے ساتھ شوہر کو آنے کی اجازت تھی۔ پھر ڈاکٹر نے صبا کو ایک پرانے سے اسٹریچر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ صبا لیٹی تو اس کے پورے جسم میں کپکپی تاریخ تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیٹ پر وہ ٹھنڈی جیل لگائی اور مشین کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ لمحے میرے لیے موت اور زندگی کے درمیان معلق تھے۔ میں ڈاکٹر کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید وہ مسکرا دے، شاید وہ کہہ دے کہ مبارک ہو، مگر ڈاکٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے ہیں۔ اس نے بار بار مشین کو گھمایا اور پھر ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ اس نے صبا سے کہا کہ تم باہر جاؤ، میں تمہارے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی باہر نکلی اور میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بہت دھیمی اور سپاٹ آواز میں کہا، دیکھو میاں، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق اس بار بھی تمہارے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ نہیں، آپ دوبارہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اتنی منتیں مانی ہیں، میں نے اتنے تعویذ لیے ہیں۔ ڈاکٹر نے بیزاری سے کہا کہ تعویذوں سے قدرت کے فیصلے نہیں بدلتے، حقیقت یہی ہے کہ یہ بیٹی ہی ہے۔ میں کلینک سے باہر نکلا تو میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ صبا باہر بینچ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ کر ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے وہیں چھوڑ دوں اور کہیں دور چلا جاؤں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ گھر چلو، اب تمہارا فیصلہ وہیں ہوگا۔ واپسی کا سفر کسی جہنم کے سفر سے کم نہیں تھا۔ میں موٹر سائیکل اتنی تیز چلا رہا تھا کہ صبا بار بار مجھ سے لپٹ جاتی، مگر میں اسے جھٹک دیتا۔ میرے ذہن میں وہ تمام تانے، وہ تمام ہنسی
اور وہ تمام ذلت ایک فلم کی طرح چل رہی تھی جو میرا مقدر بننے والی تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی میرا غصہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کہانی کا انجام ہو کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کلینک سے واپسی کا وہ سفر میرے لیے کسی ذلت بھرے خواب جیسا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ صبا پیچھے بیٹھی رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے گھر پہنچتے ہی موٹر سائیکل کو صحن کے بیچوں بیچ پٹخ دیا اور صبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میری ماں اور بیٹیاں صحن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں، مگر میرے چہرے کی وحشت دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر مجھے روکے۔ میں نے صبا کو کمرے میں پھینک کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس پر دھاڑنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پھر سے وہی خبر سنوانے کی۔ صبا فرش پر بیٹھی اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے چھپائے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ ثاقب خدا کا خوف کرو، اس میں میرا کوئی بس نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر کا شیطان پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر ایک زوردار ٹھوکر صبا کے پیٹ پر ماری تو اس نے ایک ایسی چیخ ماری جو شاید ان دیواروں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ تڑپ کر زمین پر گری اور اپنا جسم سمیٹ کر دوہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے صرف یا اللہ کا لفظ نکلا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سفید دوپٹے پر خون کے دھبے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میرا غصہ جیسے ایک پل میں ہوا ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ہولناک خوف نے لے لی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، صبا صبا اٹھو، مگر وہ ساکت تھی۔ اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ اماں دیکھیں صبا کو کیا ہو گیا ہے، وہ اچانک گر گئی ہے۔ میری ماں اور بھائی بھاگ کر اندر آئے۔ صبا کی حالت دیکھ کر ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، ثاقب یہ کیا کیا ہے تو نے، یہ خون کہاں سے آیا؟ میں نے جھوٹ بولا کہ اماں پتہ نہیں، یہ شاید بے ہوش ہو کر میز سے ٹکرا گئی ہے یا پھر اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ میرا بھائی جلدی سے گاڑی نکال کر لایا اور ہم نے صبا کو اٹھا کر پچھلی نشست پر لٹایا۔ ہسپتال کا راستہ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں صبا کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا اور اس کے پیلے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی وہ ٹھوکر یاد آ رہی تھی جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے اسٹریچر پر ڈالا گیا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اسے لے کر ایمرجنسی میں چلی گئی۔ میں باہر کوریڈور میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ نرسیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور ڈاکٹرز کے چہرے پر موجود سنجیدگی مجھے بتا رہی تھی کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کا ایپرن خون سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ سچ بتاؤ یہ کیسے گری ہے؟ اس کے پیٹ پر کسی وزنی چیز کی ضرب لگی ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر پھر وہی جھوٹ دہرایا کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ تمہاری اس لاپرواہی نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور اندرونی طور پر شدید چوٹ آئی ہے۔ حمل کے 7ویں مہینے میں یہ صورتحال ماں اور بچے دونوں کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ہمیں ابھی اس کا ہنگامی بنیادوں پر آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ہم کسی کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ میں وہاں بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میرے کانوں میں صبا کی وہ آخری چیخ گونج رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا وہ سناٹا میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ صرف ایک اناق کی خاطر میں نے اس عورت کی زندگی داؤ پر لگا دی جو میری بیٹیوں کی ماں تھی۔ اسی دوران نرس باہر آئی اور اس نے مجھ سے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے کہ اگر مریضہ کو کچھ ہو گیا تو ہسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پین جیسے من بھر کا ہو گیا تھا۔ میں باہر کوریڈور میں اکیلا بیٹھا تھا جب میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے سوال نے میرے اندر ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس بیٹی کی وجہ سے صبا مر گئی تو میں اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اس وقت بیٹی کی تمنا نہیں تھی بلکہ بس یہ ڈر تھا کہ میں ایک قاتل نہ بن جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا، تمہاری ٹھوکر نے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط تھی۔
صبا کے پیٹ میں جڑواں بچے تھے، ایک نہیں بلکہ 2 تھے، اور جس بیٹے کے لیے تم پاگل ہو رہے تھے وہ تمہاری اس ٹوکر کی وجہ سے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے جیسی میری روح قبض کر لی تھی۔ میرے کانوں میں ان کا یہ جملہ ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا کہ جس بیٹے کے لیے تم پاگل ہو رہے تھے وہ تمہاری ہی ٹھوکر سے مر گیا ہے۔ میں نے ہذیانی انداز میں ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ لیا اور چیخ کر کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے تو کہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی ہے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور نفرت سے کہا کہ کبھی کبھی جڑواں بچوں میں ایک بچہ دوسرے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ اسے نہیں دکھا پاتا۔ تمہاری بدقسمتی دیکھو کہ جس بیٹی سے تم نفرت کرتے تھے وہ تو بچ گئی ہے، مگر وہ بیٹا جسے تم اپنا وارث بنانا چاہتے تھے وہ تمہاری مردانگی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ ابھی میں اس صدمے سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ اندر سے ایک نرس باہر آئی اور اس نے ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہا تو ڈاکٹر کا چہرہ مزید بجھ گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت سرد لہجے میں کہا، ثاقب، اب تمہارے پاس پچھتانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ صبا کا بہت خون بہہ گیا تھا، وہ آپریشن کی میز پر ہی دم توڑ گئی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو زندگی دے کر خود خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنا سر دیواروں سے ٹکرا دوں۔ میں نے اس وارث کی خاطر اس عورت کو مار دیا جس نے اتنے سالوں تک میری ہر سختی اور ہر طعنہ خاموشی سے سہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے ان کی ماں چھین لی تھی اور اپنے ہاتھوں اپنے اس خواب کو دفن کر دیا تھا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی جہنم بنا لی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس نے ایک سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ننھی سی جان میرے ہاتھوں میں لا کر رکھی۔ وہ میری تیسری بیٹی تھی جو وقت سے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے بہت کمزور تھی اور اس کے چہرے پر ایک نیلا سا نشان تھا جیسے وہ ٹھوکر کا نشان ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا تھا۔ میں نے اس معصوم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی وہ رحمت ہے جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ اور پھر ہم 2 لاشوں کو لے کر گھر پہنچ گئے تھے۔ میری دونوں بڑی بیٹیاں نور اور حیا اپنی ماں کے ٹھنڈے جسم سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ ان کی چیخیں میرے جگر کو چیر رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جسے میں کبھی مٹا نہیں پاؤں گا۔ تدفین کے بعد گھر میں کیسی خاموشی چھا گئی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میری ماں ہر وقت مسئلے پر بیٹھی روتی رہتی اور اپنی ضد پر پچھتاتی جس نے اس کے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ تایا اور چچا جو پہلے طعنے دیتے تھے اب وہ بھی میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتے تھے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا تھا کہ نور میرے پاس آئے۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کی ایک پرانی تصویر تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ابا کیا آپ ہمیں بھی مار دو گے؟ اس کے سوال نے مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں میری جان، اب میں تم سب کا محافظ بنوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں اب ان کا کفارہ تم سب کی پرورش کر کے ادا کروں گا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ثاقب تم ابھی جوان ہو، دوسرا نکاح کر لو تاکہ کوئی گھر سنبھالنے والا ہو اور شاید اللہ تمہیں بیٹا دے، مگر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد صرف میری یہ 3 بیٹیاں ہیں۔ میں ان کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا اور انہیں اتنا مضبوط بناؤں گا کہ انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور انسان کی انا قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ ٹھوکر صبا کو نہیں ماری تھی بلکہ اپنے نصیب کو ماری تھی جس کا پچھتاوا میری زندگی کا ہر لمحہ میرے ساتھ رہے گا۔ آج میں اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں تو مجھے لوگوں کے طنز سنائی نہیں دیتے بلکہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ان معصوموں کا باپ ہوں۔ میری چھوٹی بیٹی جو اب چلنے لگی ہے وہ جب لڑکھڑا کر میرے پاس آتی ہے تو مجھے اس میں صبا کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نے اب اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ میرا بیٹا تو میرے ہاتھوں مر گیا تھا مگر اس کی موت نے مجھے ایک ایسا سبق دیا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بیٹیوں کا بوجھ سمجھنے والا دراصل خود سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔